السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر ناولز دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حیا جلدی نیچے آؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی یونیورسٹی سے۔ سکینہ بیگم حیا کو بلانے اس کے کمرے میں گئی تھیں۔ کچھ دیر میں حیا نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا، پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر حیا یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ دانیال خان ایک مغرور شہزادہ تھا، ہمیشہ لہجہ سرد رہتا۔ وہ بھی ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، انگلش لٹریچر کا پہلا لیکچر، اور کلاس میں موجود ہر چہرہ نیا، سب کی نظریں الجھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلا، ایک پرکشش مرد اندر داخل ہوا، کالے کوٹ میں لپٹا، آنکھوں میں سرد سا سکوت۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے انگلش لٹریچر کا سر دانیال خان۔ آج پڑھائی نہیں ہوگی، صرف ایک دوسرے سے تعارف ہوگا۔ پھر طلباء نے باری باری اپنے نام بتانے شروع کیے۔ میرا نام انم ہے، میں حسان ہوں، اور اسی طرح بتاتے بتاتے باری آئی حیا رحمان کی۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی، نظریں جھکی ہوئیں، آواز کانپتی ہوئی۔ میرا نام حیا ہے، حیا رحمان۔ سر دانیال نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ کسی اور جیسی نہیں تھی، نہ وہ بولڈ تھی نہ شوخ، بلکہ عجیب سی خاموشی تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ خود سے بھی چھپی ہوئی ہو۔ بیٹھ جاؤ، دانیال نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے کچھ ٹھہرا۔ وہ پہلی بار کسی طالبہ کو دیکھ کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ حیا رحمان، 19 سالہ لڑکی، معصومیت کا چلتا پھرتا عکس، رنگت دودھ جیسی صاف شفاف، جیسے چاندنی کسی چہرے پر اتر آئی ہو۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک چھپی ہوئی گھبراہٹ ہوتی، جیسے ہر منظر پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کمر تک آتے سلکی سیاہ بال جنہیں وہ اکثر جوڑے میں باندھ لیتی۔ درمیانہ قد، پتلی سی ہلکی سی جھکی ہوئی چال، جیسے دنیا کے شور سے ڈری ہو۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس، سادہ لباس، دوپٹہ سر پر سلیقے سے رکھتی، جیسے اپنی موجودگی کو چھپانا چاہتی ہو۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب وہ بولتی تو آواز اتنی دھیمی ہوتی جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو۔ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوتیں اور ہاتھ اکثر آپس میں بندھے رہتے، جیسے کسی انجانی جنگ سے لڑ رہی ہو۔ دانیال شاہ، 27 سالہ مرد، سنجیدگی، غرور اور خاموش کشش کا مجموعہ۔ 6 فٹ لمبا، مضبوط جسامت، رنگت صاف شفاف اور گہرے نقوش والے چہرے پر ایک خاص کشش، نہایت پرکشش مگر سخت۔ ہلکی بھوری آنکھیں جن میں درد چھپا ہوا تھا، جیسے وقت کی کتاب کے کئی انکہے صفحے۔ سلیقے سے سجے ہوئے کالے بال اکثر انگلیوں سے پیچھے کرتے دکھائی دیتا، دھیما مگر رعبدار انداز، جیسے ہر لفظ تول کر بولتا ہو، اور جب بولتا سب خاموش ہو جاتے۔ ہمیشہ مکمل پروفیشنل صاف ستھرا ڈریس، پینٹ یا شلوار قمیض، اکثر بازو تھوڑے اوپر چڑھائے، جیسے ہر وقت تیار ہو کسی سخت مقابلے کے لیے۔ خاموش رہتا، مگر اس کی موجودگی چیخ چیخ کر بتاتی کہ یہ شخص عام نہیں، دل میں درد، ماضی میں زخم، مگر چہرے پر صرف وقار۔ وہ استاد تھا، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی سیکھ رہا تھا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، طلباء ہنستے بولتے اپنے بیگز اٹھا کر باہر نکل رہے تھے۔ دانیال شاہ نے اپنی فائل بند کی، مگر اچانک ایک آواز نے اسے روک لیا۔ کتابیں زمین پر گری تھیں۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی، حیا، جھکی ہوئی زمین سے اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ چھپی نہ تھی۔ نیڈ ہیلپ؟ دانیال کی بھاری مگر نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ حیا نے جلدی سے کتابیں سمیٹیں اور نظریں اٹھائے بغیر بولی، نہیں سر، شکریہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔
ریلیکس مس حیا، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دس نروس، دانیال نے نرمی سے کہا، مگر وہ اب بھی کچھ بول نہ سکی۔ دانیال نے اسے غور سے دیکھا، اتنی خاموش، اتنی گھبرائی ہوئی، جیسے ہر طرف سے انجانے خوف میں لپٹی ہو۔ آپ باقی سب سے بہت مختلف ہیں، یہ جملہ دانیال کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر فوراً نظریں چرا لیں۔ آئندہ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں، یہ کہہ کر دانیال نے نرمی سے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ سر دانیال نے اس سے بات کی تھی۔ حیا یونیورسٹی سے واپس گھر آ چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اپنی کتابیں بیڈ پر پھینک دیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر دل کی دھڑکن مسلسل تیز تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن، نئے لوگ، نئے ماحول اور سر دانیال کی وہ باتیں جو ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ بیٹا، کہاں تھی تم؟ اس کی ماں نے کچن سے آواز دی۔ حیا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، جی بس یونیورسٹی سے آ رہی ہوں۔ کیسا رہا پہلا دن؟ اس کی ماں نے نرمی سے پوچھا۔ حیا نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر ہمت کر کے کہا، ماما، بہت عجیب لگا، سب لوگ بہت خود اعتماد ہیں اور میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اس کے لفظوں میں بے چینی تھی اور تھوڑی سی افسردگی تھی۔ اس کی ماں نے جلدی سے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ سب شروع میں ایسا ہی لگتا ہے بیٹا، ایک دن تم بھی ان سب کی طرح خود اعتمادی سے بات کرو گی۔ حیا نے بس سر ہلایا، مگر دل میں وہ خوف اور دباؤ باقی تھا۔ اسی وقت حیا کا بھائی علی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یونیورسٹی میں آج بہت کچھ ہوا ہے، حیا نے نرمی سے کہا۔ اوہ، نئے لوگوں سے مل کر کیسا لگ رہا ہے؟ علی نے دلچسپی سے پوچھا۔ سب کچھ نیا ہے علی، لیکن میں کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی ہوں، حیا نے اپنی چپ کو توڑتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم دیکھو گی تم بہت اچھا کر رہی ہوگی، علی نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حیا بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی، سر دانیال کی وہ سخت باتیں جو آج کلاس میں ہوئی تھیں اور وہ گھبراہٹ جس کا سامنا اسے پہلی بار یونیورسٹی میں کرنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی اس کے لیے مشکل ہے، مگر اس کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اس نئے سفر میں کامیاب ہو۔